نیم حکیم خطر جان، نیم ملا خطر ایمان۔ یہ مقولہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ آج ایک سرکاری نوکری کرنے والوں سے بات کرنے کا موقع ملا زکوٰۃ کے مسئلے پر۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک رمضان کو زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں اور اگلے سال 2025 میں ایک رمضان کو ہم نے زکوٰۃ کا حساب لگایا، 2026 کو ایک رمضان کو ہم نے زکوٰۃ کا حساب لگایا۔ اس بیچ میں جو 11 مہینے ہیں تو ہر مہینے کی سیلری الگ الگ آتی ہے۔ مارچ کا الگ ہے، جون کا الگ ہے، جولائی کا الگ ہے، ستمبر کا الگ ہے۔ تو کیسے؟ سال تو گزرا ہی نہیں ہر مال پر، تو زکوٰۃ کیسے واجب ہوگا؟ ہر مال پر سال کا گزرنا واجب ہے۔ ان کا کہنا تھا۔ میں ایسی ذہنیت کے تمام لوگوں سے جواباً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مال پر زکوٰۃ کا سال کا گزرنا واجب ہے، ایسے ہی صاحب نصاب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ 2025 کے ایک رمضان المبارک کو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھا، 2026 ایک رمضان المبارک کو آپ کے پاس 1,80,000 روپے ہو گئے سال کے بیچ میں۔ اور سال کے بیچ میں 2025 کو جو 1 لاکھ روپے تھا، یہ 1 لاکھ روپے گھٹ کر 80,000 پر آ گئے، 50,000 پر آ گئے۔ مال گھٹنے بڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا کو دیکھا جائے گا 2025 کی 1 تاریخ رمضان کو اور 2026 کی 1 تاریخ رمضان کو۔ اگر دونوں جگہ آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کے قبضے میں، آپ کی ملکیت میں جتنا مال ہے وہ 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، جتنا آ گیا پورے سال میں، وہ رمضان سے 1 دن پہلے کیوں نہیں آیا؟ تمام مالوں پر حکماً یہ کہا جائے گا کہ سال گزر گیا۔ چونکہ آپ صاحب نصاب رہتے ہوئے آپ کے مال میں بڑھوتری ہوئی ہے، صاحب نصاب رہتے ہوئے آپ کے مال میں کچھ کمی ہوئی ہے، بالکل ختم نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے مالوں پر سال نہیں گزرتا، یہ ایک حیلہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ نیم حکیم خطر جان، مکمل جانکاری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے بہت اہم ہیں، اس کے مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے، سیکھنے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کما حقہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات